الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. حضرات گرامی، اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ حضور کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے منعقد ہونے والی آج یہ چوتھی محفل ہے. کل انشاءاللہ پنجتن پاک کی نسبت سے 5 محفلیں یہاں کی منتظمہ کمیٹی نے فیصلہ لیا تھا کہ 5 روزہ محفل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو کل جو آخری محفل ہوگی وہ انشاءاللہ ظہر کی نماز ہی میں ہوگی. کل کی جو آخری محفل ہے وہ بعد نماز ظہر ہی ہوگی. آج جو میں نے عنوان منتخب کیا ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار حضور نے فرمایا ہے کہ اخلاق ہے. تلواروں سے اور اسلحوں سے سر تو جھک سکتے ہیں مگر دل جھکانا ہے تو اخلاق چاہیے. اور اسلام میں جو اخلاق ہے وہ آپ کسی بھی مذہب کو پڑھ لیں اور سن لیں، وہ اخلاق جو مذہب اسلام میں ہے اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو اخلاق ہے، اللہ اللہ، کتنے ایسے لوگ ہیں جو آئے دن اسلام قبول کر رہے ہیں صرف حضور کے اخلاق کو پڑھ پڑھ کر کے. اور اس زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری زندگی میں تھے تو حضور نے کوئی پلاننگ کے ساتھ کلمہ تھوڑی پڑھایا تھا کسی کو، یا جماعت لے کے نہیں نکلتے تھے کہ چلو فلاں کو مسلمان کرنا ہے. حضور کی زندگی دیکھ دیکھ کر لوگ دیوانے ہوتے تھے اور اسلام کا کلمہ پڑھا کرتے تھے. آج وہی اخلاق بہت زیادہ ہمارے اندر کمزور کیا مردہ ہو چکا ہے. ایک ہے اخلاق کمزور ہو گیا ہے، مگر آج کے سماج میں جب ہم گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہم ضرور غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں، سب کچھ ہے، مگر ہم نے حضور کی جو اخلاقی زندگی تھی اس سے الگ ہٹ کے ہم نے اپنی زندگی بنا لی ہے. ہماری زندگی میں 90% سے کہیں زیادہ انگریزی تہذیب ہے اور بہت کم ہمارے اندر اسلامی تہذیب بچی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ذلیل بھی ہیں، خوار بھی ہیں، رسوا بھی ہیں اور ساری قوموں سے آج ہم پیچھے بھی ہیں.
اور جہاں تک اخلاق کا معاملہ ہے، کبھی کبھی تو حیرت ہوتی ہے کہ جن کے سینے میں ایمان نہیں، کہیں کہیں وہ اخلاقی معاملے میں ہم سے آگے نظر آتے ہیں، جبکہ یہ ہماری وراثت ہے، یہ اسلام کا حصہ ہے، یہ ہماری دولت تھی، مگر اس دولت سے فائدہ دوسری قومیں تو اٹھا رہی ہیں، مگر مسلمان دن بدن بہت زیادہ اخلاقی معاملے میں گراوٹ کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے یہ سورہ آل عمران کی ہے، یہ آیت نمبر ہے 159۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور کے اخلاق کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اللہ نے اپنی مہربانی سے آپ کے دل کو نرم بنایا، لنت لہم، آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے میرے محبوب اگر کہیں آپ کے مزاج میں سختی ہوتی اور آپ کا دل سخت ہوتا تو یہ عرب کے لوگ آپ کے قریب نہ آتے بلکہ دور بھاگ جاتے، لیکن اللہ نے آپ کے دل کو اتنا نرم بنایا اور آپ کے مزاج کو اتنا میٹھا بنایا کہ بڑے بڑے سخت دل جو تھے وہ آ کر کے موم دل ہو گئے آپ کی بارگاہ میں، اور اسی کی برکت سے اسلام اتنا پھیل گیا۔ اخلاق ہے کیا؟ سب سے پہلے ہم اس چیز کو جانیں کہ اخلاق کہتے کس کو ہیں۔ کیا صرف کسی سے مسکرا کے ملاقات کر لو یہ اخلاق مکمل ہو گیا؟ یہی اخلاق؟ یہ مسکرا کے ملنا یہ ایک اخلاق کی پہچان ہے، نشانی ہے، علامت ہے، اخلاق یہ نہیں ہے۔ آپ کے سینے میں جو اللہ نے دل رکھا ہے، جس دن یہ دل صحیح ہو جائے گا تو اس کی برکت سے خود آپ کے اندر اخلاق آ جائے گا۔ اخلاق کے اندر یہ ساری اچھائیاں آ جاتی ہیں۔ جیسے ایک فرض کر لو ایک بہت بڑا درخت ہو، اس درخت کے اندر ہزاروں پتیاں لگی ہوئی ہوں، تو ایسے ہی اخلاق ایک بہت بڑا درخت ہے، اس کی پتیاں بے شمار ہیں۔ مثلا صبر کرنا یہ بھی اسی کی ایک پتی ہے، کسی کو معاف کر دینا یہ بھی اسی اخلاق کے درخت کی ایک پتی ہے، چھوٹے سے چھوٹوں پر شفقت کرنا یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے، بڑے کی تعظیم کرنا یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرنا، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی رشتہ دار ہو، چاہے کوئی دور کا ہو، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا یہ بھی اخلاق کے درخت کی ایک پتی ہے۔ پورا اخلاق یہی نہیں ہے، اخلاق کے میں حصے گنا رہا ہوں، تو اب ہم لوگ اس کے بعد اپنے آپ کو جانچ لیں گے کہ اس میں سے کتنی چیزیں ہمارے اندر ہیں۔ تو میں گنا رہا ہوں ایک ایک کر کے کہ ہمیں طاقت ہے کہ ہم آپ سے بدلہ لے لیں، اس کے باوجود ہم نے بدلہ نہیں لیا، ہم نے معاف کر دیا، یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے۔ کسی کے ساتھ سخاوت کرنا یعنی اپنے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی یا اپنا پیٹ کاٹ کر یا 2 روٹی کے بجائے 1 روٹی کھا کر ہم نے 1 روٹی کسی اور کو کھلا دی،
ہمارا روزانہ کا 100 روپے کا خرچ ہے، ہم نے 90 روپیہ خرچ کیا، اسی میں سے 10 روپیہ ہم نے نکال کے کسی غریب کو دیا، یہ سخاوت ہے، یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے۔ نرم بولنا، یعنی اس انداز میں نہ بولنا کہ اگلا دہل جائے، ڈر جائے، نرمی کے ساتھ بات کرنا، یہ بھی اخلاق ہے۔ انسان کے اندر دینی معاملے میں بہادری ہونا، یعنی بزدل نہ ہونا، بلکہ انسان کا بہادر ہونا، یہ بھی اخلاق ہے۔ انسان کا حق بولنا، یعنی چاپلوسی نہ کرنا، بلکہ جو حق بات ہے وہ کہہ دینا، حق بات بول دینا، یہ بھی اخلاق ہے۔ مہمان کی اچھی سے اچھی ضیافت کرنا، یہ بھی اخلاق ہے۔ مہمان کی اچھی سے اچھی ضیافت کرنا، یہ بھی اخلاق ہے۔ تواضع اور انکساری کے ساتھ رہنا، یہ بھی اخلاق ہے۔ یعنی آپ اس انداز میں نہ رہیں کہ یہ لگے کہ یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں، یہ تو بڑے امیر ہیں۔ آپ کی کسی ادا سے یہ چیز ظاہر نہ ہو کہ آپ بہت بڑے امیر ہیں، یہ انداز آپ نہ اپنائیں۔ کپڑا اچھا پہنے، کھانا اچھا کھائے، سواری اچھی ہو، مکان اچھا ہو، لیکن آپ انداز وہ نہ اپنائیں کہ لگے کہ ہاں آپ بہت بڑے ہیں، یہ غلط ہے۔ تواضع ہونا، انکساری ہونا، یعنی بولی ایسی بولیں کہ جس سے یہ لگے کہ آپ اپنے آپ کو بہت بڑا نہیں سمجھ رہے ہیں، بلکہ آپ اپنے کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، یہ تواضع ہے، یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے۔ کسی مجلس میں آپ بیٹھے تو اس مجلس میں اس انداز میں نہ بیٹھیں کہ ہم بالکل الگ لگیں، یہ اخلاق کے خلاف ہے یہ چیز۔ آپ اس طرح رہیں کہ یہ لگے کہ ہم بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ یہ ہم نے چند چیزیں گنائی ہیں، بتائیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس میں سے کچھ چیزیں کسی میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کسی میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کسی میں ہوتی ہیں۔ ایک میرے حضور کی شان ہے کہ ساری چیزیں میرے آقا کے اندر تھیں۔ ایک حضور کی صرف ایسی زندگی ہے۔ اللہ اکبر، مرتبہ اتنا بلند کہ زمین پر ابھی آپ پیدا ہوئے اور ننھی ننھی انگلیاں ہلتی تو جدھر جدھر انگلی جاتی ادھر ادھر چاند چلا جاتا۔ یہ شان میرے حضور کی۔ اور ایک دن آپ کے جوتے کی نالین مبارک کی رسی ٹوٹ گئی تو خود سے جوڑنے لگے، اسے گانٹھنے لگے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور ہم کافی ہیں خدمت کے لیے، لائیے ہم اس کو جوڑ دیتے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ اچھی چیز ہے آپ جوڑ دو گے، مگر مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنے کو کسی سے بہتر سمجھوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنا کام خود کر لوں۔ یہ میرے آقا نے فرمایا۔ سب سے اہم چیز ہے بدلے کی بھاونا، یعنی اپنے اندر انتقام۔ آج کل انتقام لینا یعنی بدلہ لینا تو آدمی اس کو بالکل فرض سمجھ لیا ہے۔ اس نے یہ سوچا ہے کہ اچھا آپ نے یہاں مجھے یہ چیز کر لیا، ہم موقع کی تلاش میں ہیں، آنے دو کوئی موقع۔ یہ انتقام۔ ہم میں سے اتنے لوگ یہاں پر ہیں، شاید کوئی ایسا نہ ہو کہ جس نے بدلہ نہ لیا ہو۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے اپنی نجی بدلہ نہ لیا ہو۔ بھائی ہم نے مرڈر نہیں کر دیا لیکن بول کر تو بدلہ لے ہی لیتے ہیں کہ تم نے بات ماری تو ہم نے بھی بات مار دیا، تو بدلہ تو لے لیا۔ دین کے معاملے میں نہیں، دین کے معاملے میں تو حضور نے تلوار تک چلائی ہے۔ قرآن کو بچانے کے لیے تو حضور نے تلوار بھی چلائی ہے۔ بیواؤں کی عزت کو بچانے کے لیے تو حضور نے تلوار بھی چلائی ہے۔ وہاں مسئلہ وہ نہیں، مسئلہ ہے اپنی ذات کا۔ اپنی ذات کا بدلہ
ہم جتنے لوگ ہیں کوئی ایسا نہیں ہے، بلکہ یہی کیا، آج آپ ہندوستان سے چلو امریکہ تک چلے جاؤ، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ایک ہستی ایسی مل جائے زمین پر جس نے اپنی ذات کا بدلہ کبھی نہ لیا ہو۔ آج کے دور میں نہیں، آپ پچھلے 100 200 400 500 سال پیچھے چلے جائیں، کوئی ایسا مل نہیں سکتا کہ جس نے پوری زندگی اپنی ذات کا کسی سے بدلہ نہ لیا ہو۔ صرف اللہ کی عزت کی قسم، اس زمین پر میرے حضور کی ایک شان ہے کہ 63 سالہ زندگی گزار کے چلے گئے، دشمنوں کے بیچ میں، بددوؤں کے بیچ میں، جاہلوں کے بیچ میں، مگر عائشہ کہتی ہیں کہ میرے آقا نے کبھی بھی کسی سے اپنی ذات کا بدلہ ہی نہیں لیا۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ میں حدیث پڑھتا ہوں، عائشہ فرماتی ہیں وَمَن تَقَمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِنَفْسِهِ إِلَّا أَن تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ، میرے آقا نے اپنی ذات کا بدلہ کبھی لیا ہی نہیں، میرے آقا نے اپنی ذات کا بدلہ کبھی لیا ہی نہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ایسی چیز جب پڑھتے ہیں غیر مسلم تو مسلمان ہو جاتے ہیں، یہودی پڑھتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں، نصرانی پڑھتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں، اور مسلمان جانتا ہے مگر بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ کم سے کم ہم یہ تو کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکے اپنا نجی معاملہ ہے تو ہم معاف کر دیں۔ حضور نے پوری زندگی نہیں لیا، کم سے کم ہم ایک مہینہ کوئی ایسا نکال لیں کہ ہم نہ لے بدلہ، کوئی ہفتہ نکال لیں کہ ہم کسی سے بدلہ نہ لیں۔ یہ دھیرے دھیرے اپنے اندر اپنا اخلاق انسان کو بلند کرنا چاہیے۔ میں ایک بہت ہی چبھتا ہوا اور دل سے لگتا ہوا ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، اس میں دیکھیے کہ حضور نے کیسے معاف کیا، کیسے معاف کیا۔ آج کسی کا ایسا گردہ نہیں کہ ایسی صورت میں وہ معاف کر دے۔ ایک یہودی تھے جن کا نام ہے حضرت، اس یہودی، چونکہ بعد میں وہ اسلام لے آئے اس لیے میں حضرت سے بول رہا ہوں، اسلام لانے کے بعد کی میں حالت دیکھتے ہوئے، زید ابن ثانہ، زید ابن ثانہ یہ وہ انسان تھے جو یہودیوں میں سب سے بڑے عالم تھے، توریت کے بہت بڑے جانکار تھے، اور توریت کے اندر انہوں نے حضور کے بارے میں خوب پڑھا تھا، ان کو سب پتہ تھا کہ یہ آخری نبی ہیں، اور ان کے بارے میں جو کچھ بھی کہ آنکھیں ایسی ہوں گی، چہرہ ایسا ہوگا، بال ایسے ہوں گے، پیدا کہاں ہوں گے، ہجرت کہاں کریں گے، یہ ساری چیزیں انہوں نے توریت میں پڑھ لیا تھا۔ تو وہ اس چکر میں تھے کہ جتنی چیزیں میں نے پڑھی ہیں توریت میں، جب ساری چیزیں دیکھ بھی لوں گا ان کے اندر تب ایمان لاؤں گا، اسی چکر میں وہ تھے۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی معاملہ کیا لین دین والا، تو اس میں ہوا یہ کہ پیسہ انہوں نے پہلے دے دیا زید ابن ثانہ نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ میں تم کو اس پیسے کے بدلے میں اتنی کھجور دوں گا۔ تو قیمت تو حضور نے حاصل کر لیا، اس کی بھی وجہ تھی کہ وہاں پر سخت حاجت تھی صحابہ کو۔ تو سرکار نے کہا تم مالدار ہو زید، ایسا کرو پیسہ دے دو، صحابہ کی زندگی بچ جائے، یہ بھوکے ہیں، اور میں اس کے بدلے مدینہ پہنچوں گا تو میں اتنی کھجور میں تم کو دے دوں گا۔ تو وہ تیار ہو گئے۔ جس دن کی بات ہوئی، جیسے مثلا مان لو پرسوں جمعہ ہے، تو پرسوں کا دن مقرر ہوا، حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن، یعنی میں یہ فرض کر کے بول رہا ہوں کہ مان لو جمعہ کے دن حضور نے فرمایا کہ میں تم کو اتنی کھجور تول کر دے دوں گا۔ انہوں نے کیا کیا کہ جمعہ سے ایک دن پہلے
جمعرات ہی کو حضور اپنے صحابہ کے درمیان ایسے ہی موجود تھے اور گفتگو فرما رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے۔ وہ زید ابن ثانہ آئے تیزی کے ساتھ اور حضور کے کندھے پر جو چادر تھی اس چادر کو گستاخی کے انداز میں کھینچ لیا اور بہت سخت لہجے میں کہا، اے محمد، اے عبد المطلب کے پوتے، کیا تمہارا خاندان ایسا ہی ہے کہ وعدہ کر کے بھول جاتے ہو، ٹال مٹول کرتے ہو؟ آپ نے کہا تھا کھجوریں دوں گا، آج تک آپ نے نہیں دیا۔ بتائیے کتنا بڑا ظلم تھا ان کی طرف سے۔ وعدہ ہے جمعہ کو اور ایک دن پہلے ہی اس طرح مطالبہ کرنے کا ان کو حق تھا کوئی؟ جب ابھی وہ دن آیا نہیں، اس سے پہلے ہی اس انداز میں مطالبہ کرنے کا انہیں کسی طرح حق نہیں تھا۔ اور حضور کوئی مجبور شخص تو تھے نہیں کہ ان کی یہ چیز برداشت کر لے۔ وہ جو سامنے بیٹھے تھے نا صحابہ، وہ مرید نہیں تھے، وہ دیوانے تھے۔ وہ دیوانے ایسے دیوانے تھے کہ حضور کا صرف اشارہ ہو جائے تو اولاد اپنی جان کو بھی حضور کے لیے قربان کر دیتے۔ وہ حضور کے نام پر تو اپنی جان کو بھی کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ جیسے شیرینی کے طور پر بتاشے بٹتے ہیں، صحابہ اپنی جانوں کو لٹاتے تھے حضور کی عزت کے لیے۔ وہ حضور کی شان تھی۔ تو وہ سامنے، اور انہی میں اتفاق سے حضرت عمر بھی تھے، جن کا جلال جو ایک لمحہ کے لیے حضور کی توہین نہیں برداشت کرتے تھے، مگر انہوں نے ہمت کیا۔ زید ابن ثانہ نے وہ آ کر کے چادر کھینچی اور اس طرح جملہ بولے۔ آپ بتاؤ ایسے موقع پر کون ایسا انسان ہوگا جو کم سے کم اتنا تو کہتا کہ تم غلط ہو؟ میرا وعدہ جب کل کا ہے تو تم نے آج ہی یہ گستاخی کیوں کر دی؟ اتنا تو حضور کہہ ہی سکتے تھے، مگر حضور کچھ نہیں بولے۔ صحابہ انتظار میں تھے کہ حضور اشارہ کر دیں تو اس کی گردن اڑا دیا جائے، مگر ایک طرف حضور کا ادب کہ حضور کی اجازت کے بغیر وہ کچھ کرتے بھی نہیں تھے، اور دوسری طرف حضور کی توہین۔ صحابہ بالکل مچھلی کی طرح، جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے، اس طرح صحابہ کے دلوں کی کیفیت تھی کہ کریں تو کیا کریں۔ ایک طرف حضور کچھ کہہ نہیں رہے اور دوسری طرف یہ یہودی اس انداز میں حضور کی توہین کر رہا ہے۔ صحابہ پریشان تھے، مگر حضرت عمر سے وہاں بھی نہیں رہا گیا۔ انہوں نے ترچھی آنکھ اٹھائی اور غضبناک نظر ڈال کر کے اس یہودی سے کہا کہ سن، اگر حضور کا ادب میرے ہاتھ میں نہ ہوتا تو میں ابھی تیری گردن اڑا دیتا۔ میرے آقا کی چونکہ اجازت نہیں ہو رہی ہے، ورنہ میں تیری گردن ابھی اڑا دیتا۔ اتنا جملہ کہنا تھا کہ وہ یہودی کانپنے لگا، چونکہ عمر کا نام پورے مدینے اور پورے عرب میں مشہور تھا۔ اور پھر ایمان ایمان ہوتا ہے، کفر کفر ہوتا ہے۔ ایمان میں جو دم ہے وہ کفر میں نہیں ہے۔ کفر ایک میل ہے، ایمان نور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سچے عاشق تھے، ان کی بولی میں جو جلال تھا تو زید ابن ثانہ کانپنے لگا۔ اب ایسے موقع پر حضور کا کردار ذرا دیکھو۔ ہم آپ ہوتے تو کم سے کم خوش ہوتے اور عمر کو شاباشی دیتے کہ کم سے کم تم وفادار ہو۔ یہ جتنے لوگ ہیں کیسے لوگ ہیں، میری توہین ہو رہی، سب چپ بیٹھے ہیں، اتنا تو کم سے کم حضور کہتے۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد جملہ، آقا نے حضرت عمر ہی کی گرفت کی، فرمایا عمر تم غلط کر رہے ہو، تم کو اس کو ڈرانا نہیں چاہیے، نہ اس انداز میں بولنا چاہیے، بلکہ تمہارا دو کام تھا۔ ایک تو پہلے مجھ سے آپ کہتے کہ یا رسول اللہ اس کا جو حق بنتا ہے وہ دے دیجئے، اور پھر اس سے کہتے کہ تم کو وقت سے پہلے اس انداز میں مانگنا نہیں چاہیے۔
تم کو تو یہ دو باتیں کہنی چاہیے. کو مجھ سے کہتے کہ یا رسول اللہ حق کسی کا جتنی جلد ہو سکے دے دیجئے، اور اس کو سمجھاتے کہ اس انداز میں مانگنا نہیں چاہیے، لیکن تم نے نہ یہ کیا نہ وہ کیا، اور نظر سے اس کو گھائل کر دیا اور اپنی غضبناک آواز سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچا دیا. وہ بھی ایک انسان ہے، اس کا دل زخمی ہو گیا. اس لیے عمر اب میرا حکم ہے کہ اس کی جتنی بھی کھجوریں میرے ذمے ہیں وہ تو فوراً دی جائے، اور اس کے بعد کچھ کھجوریں بڑھا کے بھی دے دی جائے، کچھ کھجوریں بڑھا کے بھی دے دی جائیں. کام وہ کیا تھا کہ اس کی جان بھی بچ کے نہیں جانی چاہیے تھی. اس نے جو سلوک کیا تھا وہ تو موت کے، اس نے یہ سوچ کر کیا تھا کہ اب تو مارا ہی جاؤں گا. لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کہ میرا حق بھی ملا اور کچھ بڑھا کے بھی ملا، تو اس یہودی نے اب اپنا راز کھولا. عمر سے کہا کہ اے عمر مجھے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ جو میرا حصہ ہے اتنا ہی دو، یہ بڑھا کے کیوں دے رہے ہو؟ تو عمر نے کہا میرے آقا کا حکم ہے. تو اس یہودی نے کہا کہ کیوں ایسا؟ ان کو تو پھر ہمارے اوپر غصہ ہونا چاہیے، ان کو تو ہمارے اوپر غضبناک ہونا چاہیے، یہ مجھے بڑھا کے کیوں دلوا رہے ہیں؟ تو عمر نے کہا کہ یہ بتاؤ پہلے اپنا نام بتاؤ، تم پہلے اپنا نام بتاؤ. تو اس نے کہا میرا نام ہے زید ابن ثانہ. تو عمر نے کہا ارے زید ابن ثانہ وہی جو یہودیوں کا اتنا بڑا عالم ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو عمر نے کہا یہ بتاؤ جب تم توریت کے اتنے بڑے عالم ہو اور تم نے توریت کے اندر حضور کے بارے میں سب کچھ پڑھ رکھا ہے، تو تم نے میرے آقا کی توہین کیوں کی؟ تو زید ابن ثانہ نے اپنا راز کھولا. اس نے کہا میرا مقصد توہین کرنا ہرگز نہیں تھا، میرا مقصد تھا ان کو آزمانا کہ یہی آخری نبی ہیں کہ نہیں ہیں. میرا مقصد تھا کہ میں دیکھ لوں اور میرا دل کہہ دے کہ یہ آخری نبی ہیں کہ نہیں. تو عمر نے کہا کہ کیسے تم نے پہچان لیا کہ یہ آخری نبی ہیں؟ تو زید ابن ثانہ کہتے ہیں سنو، میں نے توریت میں جو کچھ بھی پڑھا تھا وہ سب کچھ ان کے اندر پا چکا ہوں. ان کی آنکھیں وہی ہیں، ان کی داڑھی مبارک اسی طرح ہے، ان کی پیشانی اسی طرح ہے، ان کا سینہ اسی طرح ہے، جو کچھ ان کے بارے میں کتابوں میں ہے سب موجود پایا. مگر ایک چیز کی میں تلاش میں تھا کہ کوئی موقع ملے وہ بھی دیکھ لوں، اسی دن میں بھی اسلام لے آؤں گا. ایک چیز کی تلاش میں تھا. عمر نے کہا وہ کون سی چیز؟ تو زید ابن ثانہ کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا تھا کہ جو اللہ کا آخری نبی ہوگا اس کا اخلاق اتنا بلند ہوگا، اتنا بلند ہوگا کہ اگر کوئی جاہل ان سے جہالت کرے گا تو ان کا معاف کرنا بڑھتا ہی چلا جائے گا. جو جتنی جہالت کرتا جائے گا حضور کی معافی بڑھتی جائے گی. تو سنو، آج میں نے یہ کوئی معمولی جہالت نہیں کی ہے، میں نے ان کے کندھے سے چادر کھینچی ہے، میں نے ان کو سخت لہجے میں نام لیا ان کا، اور میں نے وقت سے پہلے ان کو جھڑک دیا. یہ کوئی معمولی جہالت نہیں ہے، مگر ان کی معافی دیکھو کہ میرا حق بھی دے رہے ہیں اور مجھے بڑھا کے بھی دے رہے ہیں. تو اے عمر اپنے نبی سے گزارش کر دو کہ مجھ کو کھجور نہیں چاہیے، مجھے اسلام کا دامن چاہیے، مجھے اسلام کا دامن چاہیے. میں بہت مالدار آدمی ہوں، سن لو عمر، یہ جتنی کھجوریں دے رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہے. میرے پاس جتنا مال ہے، جتنا مال ہے، آج میں اس مال کو 2 حصے میں بانٹ رہا ہوں. ایک حصہ میری اولاد کے لیے ہے اور ایک حصہ اس نبی کے دین کے لیے ہے کہ جس کا اخلاق اتنا اچھا ہے اس کا دین کتنا اچھا ہوگا. یہ کہہ کر آپ اسلام لے آئے. تو حضرات کوشش یہ کرو کہ آپ کا بھی اخلاق دن بدن بلند ہوتا چلا جائے، اور جتنا آپ حضور کے بارے میں سنو گے تو اتنا ہی شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی کوشش کریں. بھئی دنیا سب دن کے لیے تو ہے نہیں، چند دن کے لیے ہے. آخری وہی ہے ہمیشہ کے لیے.
آخرت ہی ہمیشہ کے لیے جہاں ہمیشہ کے لیے مجھے رہنا ہے۔ جو غلام جتنی زیادہ اپنے آقا کی زندگی اپنے اندر لے کے جائے گا اتنا ہی آقا خوش ہوں گے، اور جس سے آقا جتنا خوش ہوں گے اس کی منزل جنت میں اتنی ہی اعلیٰ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی اپنے اخلاق کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رب العالمین، آج کی اس محفل درس کو قبول فرما لے۔ اے میرے مولا، ہم لوگ آج کے اس پرفتن اور اس پرآشوب دور میں زندگی گزار رہے مولا، اس ماحول میں ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بال بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا، ہم سب کو سکون کی زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ کریم، اس قرآن عظیم کے صدقے میں اور اس تلاوت پاک کے صدقے میں ہم لوگ جتنے یہاں موجود ہیں، اگر کوئی کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو مولا اسے شفا عطا فرما۔ یا اللہ کریم، ہم سب کے بال بچوں کو شفا عطا فرما، ہم سب کے تمام گھر والوں کو شفا عطا فرما، اور جب ہماری موت ہو مولا تو ایمان پر موت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ